وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امت مسلمہ پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جواب دینا تو درکنار، گننا بھی مشکل ہے۔ ہما بدن تار تار شد، پمبا کجا کجا نہم۔ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہمیں ایک نئے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئی جہت سے اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت میں اس موضوع پر کافی بیداری ہے، اور جس کے لیے ماضی بعید اور ماضی قریب کی جو جد و جہد ہے، بالخصوص حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کا جو کردار ہے، اس کے نتیجے میں جو بیداری آئی ہے، اور پھر ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کورسز ہو رہے ہیں، ختم نبوت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، قادیانیوں کی جو سازشیں ہیں، مرزا ملعون کے جو خرافات ہیں، وہ عوام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو قادیانیت کے فتنے کے لحاظ سے اویئرنس دی جا رہی ہے کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی بڑی سوچنے کے قابل ہے کہ جب مرزا قادیانی ملعون نے ابھی یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا اور اس نے انکار ختم نبوت کا جرم ابھی نہیں کیا تھا، یا اس کے جرم کا ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا، اس سے پہلے ختم نبوت کا موضوع کیسے بیان کیا جاتا تھا؟ آخر یہ تو پورے دین کا قلعہ ہے، پورا دین اس قلعے کے اندر محفوظ ہے، اور کذابون دجالون پہلے بھی ہوئے جنہوں نے اس پہ حملہ کیا، اور نہ جانے کیا کچھ قیامت تک ہوگا۔ کس طرح ختم نبوت پہ کیا بیان کر کے ہمارے اسلاف مرزا قادیانی کے رج سے پہلے کا جو زمانہ تھا، اس وقت کیا بیان کر کے ختم نبوت کا مضمون بیان کرتے تھے، کیا بول کے ختم نبوت پہ پہرا دیتے تھے، کن دلیلوں سے عقیدہ ختم نبوت پر جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے نقب لگا رہے تھے ان کا جواب دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرزا ملعون کا جتنا رد ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو تو پھر بھی وہ زیادہ لعنتوں کا مستحق ہے، لیکن کچھ لوگ مرزا ملعون کو سامنے کر کے خود صدیوں سے جو نقب لگاتے آ رہے تھے ختم نبوت پہ،
انہوں نے شکر کیا کہ ساری توجہ ان کی اس ملعون کی طرف ہو گئی ہے، شکر ہے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا جو دور تھا ان سے مزید پہلے کا دور تھا، 5ویں 6ٹھی صدی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، اس وقت ختم نبوت کے مضمون کو جن دلائل سے بیان کیا جاتا رہا، پتہ نہیں آج وہ موضوع بند کیوں ہوئے، وہ دلائل چھوٹ کیوں گئے، اور ان دلائل سے تسامح کیوں کیا جانے لگا۔ مرزا اور مرزا نواز، ان کے رد کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوسرا کوئی چوری کرتا رہے اور اس کو کوئی پوچھے ہی نہیں۔ اس کا بدستور رد ان اکابرین کی خدمات کے زیر سایہ ضروری ہے، مگر اس ملعون نے تو نقب لگایا کچھ دیر پہلے، اور ان سے کئی صدیاں پہلے جو نقب لگا بیٹھے اور آج تک وہ ہمارے گلیوں محلوں میں موجود ہیں، وہ کیوں خیر منا رہے ہیں اپنی؟ عقیدہ ختم نبوت کا عنوان ان کے رد کے بغیر کیوں گزر رہا ہے؟ ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد ملک کے طول و عرض کے اندر کیا جاتا ہے، اور پڑوس میں وہ بیٹھے ہوئے بالکل آرام سے ہیں کہ ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف تو کوئی بولے گا ہی نہیں، جبکہ انہوں نے 14 صدیوں کے اندر ختم نبوت پہ حملہ کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر علم کلام کی ایک بہت بڑی کتاب ہے علم عقائد میں، اس کا نام ہے بحر الکلام۔ بحر الکلام، اور اس کے جو مصنف ہیں امام میمون بن محمد نصفی، 508 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تو 5 صدیاں گزری تھیں جب امت کو اور ختم نبوت کا چیپٹر لکھا جا رہا تھا عقائد کی کتاب میں، تو ختم نبوت کے منکروں کا رد کیسے کیا جا رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ تو مواد نہیں تھا کہ مرزا کی 4 چبڑیں ذکر کر کے نعرے لگوا کے بات ختم کر دیں، مرزا ملعون تو بھی آئی نہیں تھا۔ اس وقت امام نصفی نے اس بحر الکلام کے اندر ایک فصل قائم کی۔ اب میں پوری تاریخ کا دھارا بدلنے کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ یعنی جو کچھ بھی مرزے کو گالیاں بھی دے تو اچھا کر رہا ہے جتنی دے، مگر اصل ہے کہ اصل موضوع چھپ کیوں گیا؟ اصل چور آرام کیوں کر رہے ہیں؟ اصل چور یعنی یہ بھی تو چور ہے، مگر وہ کئی صدیوں سے جنہوں نے دین کو لوٹا ان کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، اور وہ جس طرح چوری کرنے والا پکڑنے والوں کے ساتھ مل کے چور چور کہنا شروع کر دے، وہ اس انداز میں چل رہے ہیں، اور اب وہی چور آگے مزید چوری میں کچھ سیدوں کو لوٹ رہے ہیں، کچھ پیروں کو لوٹ رہے ہیں، کچھ مفتیوں کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ دلیر ہو گئے کہ جب ہماری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں، انہوں نے ختم نبوت کا چیپٹر پورا مہینہ بیان کریں یا پورا سال بیان کریں، ہمیں تو کوئی ضرب لگے گی نہیں،
تو پھر ہمیں مزید آگے بڑھ کے کچھ اور کرنا چاہیے. یہ باب ہے، فصل ہے کس میں؟ فی اثبات ختم النبوات والرسالات بسیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب امت نے ابھی 5 صدیوں کا سفر تقریباً طے کیا تھا، اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے، انہوں نے سب سے پہلی ضرب کسے ماری؟ کون سب سے بڑا چور ہے ختم نبوت کا؟ یہ صفحہ نمبر 235 اس کتاب کا ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس کا حوالہ دیا، مگر جب تخریج کی گئی تو ابھی اصل کتاب کسی کو نہیں مل رہی تھی کہ اعلی حضرت نے کہاں سے دیکھ کے لکھا. اور وہ جگہ فتاوی رضویہ میں خالی پڑی ہے، نیچے تخریج کی جگہ. یہ کہتے ہیں اس سے پہلی فصل ہے فصل فی الرد علی غلاۃ الشیعہ، اس کے ساتھ والی ہے فصل فی الرد علی من قال بأن الامام علی علیہ السلام یوحى الیہ. یہ 2 فصلیں اس سے پہلے. یہ تیسری فصل فصل فی اثبات ختم النبوات والرسالات، کہتے ہیں وَصِنْفٌ مِّنْهُمْ مِنَ الرَّوَافِضِ. یہ پہلی لائن ہے کہ روافض کی ایک قسم ایسی ہے، قالوا، انہوں نے یہ کہا، بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِن نَبِيٍّ. ترجمہ کر دوں کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ قیامت تک زمین کبھی بھی ظاہری سطح پر موجود نبی سے خالی نہیں ہوگی، کبھی بھی. صرف ایک نبی نہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک. انہوں نے کہا، روافض نے، کہ زمین پر کوئی نہ کوئی نبی ضرور موجود ہوتا ہے. پھر وَالنَّبُوَّةُ صَارَتْ مِيرَاثًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ. یہ ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے 5ویں صدی ہجری کے اختتام پر، کہ ختم نبوت بیان کرنا ہے تو ان لوگوں کا رد کرو. اس وقت کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں وَالنَّبُوَّةُ صَارَتْ مِيرَاثًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نقل کفر نباشد مولا علی کو ورثے میں ملی. وَالنَّبُوَّةُ صَارَتْ مِيرَاثًا لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ. صرف ان تک نہیں، کہتے ہیں وَأَوْلَادِهِ، نبوت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ان کے بقول ورثے میں ملی. نبوت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور باقی آگے قیامت تک کے لیے جو اولاد ہے، نبوت ان کو ورثے میں ملی. اب مرزا ملعون تو کسی رعایت کا حقدار نہیں، لیکن یہ لوگ کیوں حقدار قرار پائے رعایت کے؟ میں بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، اس سال کی ساری ختم نبوت کانفرنسیں آپ دیکھ لیں اہل سنت کی، وہ دوسرے طبقے کی تو بات ہی نہیں. وہ قاسم نانوتوی کے، وہ تو خود چور دروازہ کھولنے والے ہیں، ابھی اس کا آپریشن بھی تحذیر الناس کا باقی ہے.
وہ لوگ کسی سمندر کی تہ میں اتر کے کانفرنس کریں یا مینار پاکستان کے اوپر جو اس کا بنا ہوا چونچ ہے وہاں بیٹھ کے کریں. میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے. ہمارے چبل قسم کے کچھ کارکنان جی ختم نبوت میں ہم ایک ہیں، وہ کھوتو سمجھو تو صحیح ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. مرزا کا تو دروازہ ہی اس قاسم نانوتوی نے کھولا تھا، اور اسی پر تو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کیا تھا پارلیمنٹ میں. اور اس مصنف کا حوالہ جب پیش کیا گیا کہ وہ کہتا ہے اگر بطور فرض مان بھی لیں تو ختم نبوت میں کوئی نیا نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حوالہ اسمبلی کے فلور پر پیش کیا جا رہا تھا جب محمود مفتی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اگر نبی آنے سے فرق نہیں پڑتا تو مرزا کے آنے سے کیوں پڑا ہے. تو مولانا نورانی نے کہا ہم جیسے تجھے کافر مانتے ہیں ایسے ہی اس مصنف کو بھی کافر مانتے ہیں. تو وہ جو بیٹھے تھے مفتی محمود سمیت سارے، مولانا نورانی جب باہر نکلے تو ہاتھ چوم کے کہا کہ اگرچہ ہمارے ابے کو ہی کافر کہا ہے مگر آج ختم نبوت کا مناظرہ جیتا تب ہی جا سکتا تھا جب ہمارے ابے کو کافر قرار دیتے، ورنہ قادیانی کو جواب ہی کو نہیں دے سکتا تھا. تو ختم نبوت مرزا ملعون کے دعوے سے پہلے اس کے رد کے لیے ضروری تھا روافض کا رد کرنا. یہ بلا کس نے دیا؟ آج پوچھو تم کہ نبوت کے ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جلسہ کرنا ہے، عوام سے پوچھو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ قادیانیوں کے خلاف ہی کرنا ہے. حالانکہ قادیانیوں کے خلاف بھی کرنا ہے، اور جو ان سے بڑے مجرم، بڑے صدیوں کے سفر کے لحاظ سے ظلماتم بعد وا فوق بعد، ورنہ مرزے میں بھی کوئی کمی نہیں کفر اور لعنت کے لحاظ سے، لیکن دیکھو ان کو چھٹی کیسے ملی ہوئی ہے. یہ سبب ہے. آج پڑھ لو تم یورپی یونین کا پاکستان سے مطالبہ کہ پاکستان کے اندر اقلیات پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو وہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں، تو جہاں وہ اقلیات میں قادیانی کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ ہی اس ٹولے کا روافض کا بھی ذکر کرتے ہیں. انہیں تو پتا ہے، ہم بھول گئے. انہیں پتا ہے کہ انہیں کس نے کتنا کام دیا اور کتنا دے گا. لہذا اس سلسلہ کے اندر میں چند حوالہ جات عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. یہ تفسیر روح البیان کے 98% مترجمین وہ ہیں جنہوں نے خود عبارت سمجھی نہیں ہوتی، اور اس طرح کو لولی پاپ اکٹھا کر کے وہ ترجمہ بنا دیتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں جو صحیح ترجمہ کریں. اب یہاں پر روح البیان کے اندر ایمان کا یہ چیپٹر کیا لکھا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 188، اسی آیت کے تحت، ختم نبوت والی آیت کے تحت، ویسے تو پورا قرآن ختم نبوت کا بیان ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں قال فی بحر الکلام. امام نصفی نے بحر الکلام میں فرمایا، یعنی امام نصفی کا حوالہ اسماعیل حقی دے رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ امام نصفی نے کہا، کیا کہا؟ وَصِنْفٌ مِّنَ الرَّوَافِدِ،
قالوا بأن الأرض لا تخلو عن النبي والنبوات، بأن الأرض لا تخلو عن النبي، وہ لفظ تو پتہ چلا ہمارے بڑوں کی کتابوں میں تعریف نہیں ہوئی. یعنی جو 5ویں صدی میں انہوں نے لکھا، وصال جو ہے وہ 506 ہجری میں ہے، اور یہ صاحب روح البیان ان کا وصال 1137 ہجری میں ہے. اتنے سال بعد بھی لفظ بدلے نہیں، اور پھر آج تک بھی نہیں بدلے. انہوں نے ان کا حوالہ دیا، اور ہم نے یہ جو خاک چھانی ہے دنیا کی لائبریریوں کی، وہ اسی لیے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی بحر الکلام کی تو بحر پاس ہونا چاہیے. کیا لکھتے ہیں؟ لا تخلو علی النبی، آگے والنبوۃ صارت میراثا لعلی واولادہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبوت روافض کے نزدیک یہ بھی ورثے میں مل گئی. کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آگے ان کی اولاد کو. اب دیکھو اب تر صورتحال اتنی ہے، آپ تو پڑھے لکھا مجمع علماء بیٹھے ہیں، اگر میں کسی عوامی مجمع میں آج یہ حوالہ فضائل علی میں اگر پیش کروں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اش کر اٹھے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ معاذ اللہ ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے. انہوں نے ایک ہی بات پکائی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شان مانو جتنی بھی مان سکتے ہو، اگرچہ مانتے مانتے جہنم کراس کر جائیں. حالانکہ کراس نہیں کر سکتے، در کے اسفل میں ہوں گے. تو یہ ایک جو لیول بن گیا، اس کو کس نے بدلنا ہے؟ کہ یہ دیکھنا ہے کہ مولا علی کی شان بیان، اور یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے. ابھی ہم نے آپریشن شروع کیا ہے ایسے بکوتر خطیبوں کا. ابھی پچھلے جمعے صرف ایک کا ہی تھوڑا سا کیا ہے. یہ کمینے لوگ 14 صدیوں کے دین پر حملہ آور ہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بن رہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار کی توہین بھی ہو رہی ہے، قرآن کا انکار بھی ہو رہا ہے، دین پہ حملہ بھی ہو رہا ہے. اب روافض کے نزدیک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں نبوت تھی اصل میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ. لیکن یہ جو ان کی ہڈیاں چوس کے تقریریں کرتے ہیں، ان کے جہنمی ذاکروں کی تقریریں یا طاہر القادری جیسے بے دینوں کی تقریریں جو ان کی کتابیں چاٹ کے کرتا ہے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی. وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گزوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. شاہین ہو مگر گدوں میں پرورش اس نے پائی ہو، اسے پھر شہبازی کیسے آئے گی؟ جس نے جا کے کم میں اپنا ایمان بیچ دیا ہو. اب دیکھو یہ انہوں نے حوالہ ذکر کیا، اور یہ کہا آگے مزید لکھا اس عبارت کو جو میں نے ابھی بحر الکلام سے تو پڑھی، اس کا اگلا حصہ نہیں پڑھا. وہ کیا ہے؟ وَيُفْرَدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَاعَةُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ وَكُلُّ مَنْ لَا يَرَى طَاعَتَهُ فَرِيضَةً يَكْفُرُ. کہ روافض نے کہا نبوت جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، سرکار جو بھی فرما گئے وہ ختم ہوا، اب مولا علی کی اطاعت فرض ہے معاذ اللہ، اور جس نے مولا علی کی اطاعت نہ کی، روافض نے کہا وہ کافر ہو گیا. یہ ہے سرکار کی نبوت کو کینسل کرنا.
یہ صدیوں سے ان کے خرافات، اور میں صرف اپنی کتابوں سے نہیں بلکہ اصل میں ان کی اصول کافی سے بھی دکھاؤں گا. یہ ان پر ہمارے اکابر نے الزام نہیں لگایا، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں کے اندر. جن کے لیے آج کچھ گونگلو بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، سنی شیعہ بھائی بھائی، وہ پتہ نہیں کون سا سنی ہے جو ختم نبوت کے منکروں کا بھائی ہو. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں. میں آج کے موضوع سے تاریخ کے پورے دھارے کو بدلنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے ہر جلسے کے اندر جہاں مرزا قادیانی کو رگڑا لگاؤ، وہاں خبیث کلینی کو بھی رگڑا لگاؤ. اب دیکھیے اسی موضوع کو تمہید ابو شکور سالمی، یہ بھی ہمارے عقائد کی کتاب ہے. اس کے اندر صدیوں پہلے ابو شکور سالمی انہوں نے لکھا، یہ پہلے پہل تو حزب الاناف والوں نے چھپوائی تھی، لیکن آج وہ داتا صاحب کے مقابلے میں گامے شاہ کے حلیف بنے ہوئے ہیں. کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 112 پر؟ وقالت الروافض ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط. معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشے. روافض نے کہا کہ کبھی کسی صدی میں بھی زمین نبی سے خالی نہیں ہوتی. معاذ اللہ، سرکار کے بعد ہر زمانے میں زمین پر ایک نبی ہوتا ہے. نقل کفر کفر نباشت. یہ ابو شکور سالمی، امام ابو شکور سالمی یہ لکھ کر کہتے ہیں ھذا کفر. یوں کہنا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ رب تو سرکار کو خاتم النبیین فرما رہا ہے، اور یہ روافض ومن ادعى النبوة فی زماننا فإنه يصير کافرا. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، کسی برے کے لیے یا کسی نیک کے لیے، کسی غلام کے لیے یا کسی امام کے لیے، یہ میں نے جو اعلامیہ میں ایک مختلف روپ بتائے، کسی کے لیے بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی مرزا ملعون اپنے لیے کرتا ہے تو جو اس کے معنی اسی معنی میں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ وہ نبی تھے، تو ہمارا فتویٰ پھر بھی کروڑ بار یہی ہوگا کہ جس نے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ختم نبوت پہ پہرا دیا، مگر جس نے ان کے بارے میں یہ بکواس کیا یہ پکا کافر بن گیا. لہذا یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہماری ان سے محبت ہے تو جو بھی کوئی انہیں کہہ لے. نہیں، ہماری محبت شریعت کے دائرے میں ہے، ہماری محبت شریعت کے اندازے سے ہے، شریعت کے کہنے پر ہے. لہذا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیار میں اگر کوئی کہے کہ وہ نبی ہے تو پھر بھی یہ کہنے والا جہنمی ہے.
اور اگر مولا علی کو حشر میں مل گیا تو اس کو پکڑ کے خود پھینٹی لگا کے جہنم میں بھیجیں گے کہ مجھے میری طرف تم نے یہ نسبت کیوں کی. لہذا امام سالمی یہ کہتے ہیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. یہ ختم نبوت کا بیان صدیوں میں جو ہوتا رہا. وَيَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لِأَحَدٍ شِرْكَةٌ فِي النَّبُوَّةِ مَا محمد علیہ السلام. یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مستقل نبی بنے وہ تو دور کی بات ہے، جو پارٹنر بنے سرکار کے ساتھ شرکت کہ ان کی بھی نبوت ہے اور ان کی بھی نبوت ہے. تو امام سالمی نے کہا یہ بھی منکر قرآن ہے، جو اپنے لیے کہے یا کسی کے لیے کہے. اور یہاں پھر انہوں نے لکھا ختم نبوت کے بیان میں کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض. اکانی صاحب نے جگائی رکھے ایسا ہے برخلاف اس کے رد موضوع ختم نبوت کا ہے اور بیان کس کا برخلاف اس کے جو روافض نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ بِأَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ کانا شریکا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوت. روافض نے کہا اگر یہ موضوع کا تسلسل صدیوں میں قائم رہتا تو آج تعجب نہ ہوتا. اب کئی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کی سن کے مرنا ہے. روافض نے کہا کیا کہا کمینوں نے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اس لفظ پر آگے کوئی داد نہ دے مجھے، میں ان کا کفر بتانے لگا ہوں کہ روافض کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے اندر حصے دار تھے، معاذ اللہ پارٹنر تھے، شریک تھے. یہ امام سالمی لکھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اس پر بھی رزلٹ لکھا وَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ. جو مولا علی کی یہ شان بیان کرے وہ بیان کرنے والا بھی کافر ہے. اب یہی لفظ اگر آج جو للو پنجو مجمع ہے ان میں بیان کرو، انہوں نے کہا اندر سے یہ بندہ محب اہل بیت ہے کہ جو مولا علی کو سرکار کے ساتھ آدھا نبی بھی مان رہا ہے، دوسرے تو سارے ناسبی بن گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا ایک ایک بات کی. یہ تقریریں پڑھ کے یہ گدھے ہمارے سٹیجوں پہ آ گئے. تم رونا روتے ہو ان جاہل نعت خانوں اور نقیبوں کا، یہاں تو بڑے بڑے اس حمام کے اندر ننگے نظر آ رہے ہیں. یہ معیار آج کیا ہے؟ یہ دیکھنا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. میرا وجدان کہتا ہے، قرآن نہیں. وہ جو اب باہر پناہ لے گیا کہتا میرا وجدان کہتا ہے. میں کہتا ہوں تیرا وجدان نہیں، تیرے اندر کا شیطان کہتا ہے. اگر ہم حق نہ بیان کریں، دنیا تو بڑے بڑے عالم ہیں لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح آج کون کھڑا ہو؟ کس کا کلیچہ ہے کہ ان ملعونوں سے گستاخ زہرا کی گالیاں سنیں؟ کس کا کلیچہ ہے کہ ملت فروشوں سے اور روافض کے کٹروں کے مینڈکوں سے آج گستاخ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تانے سنیں؟ میں حیران ہوں. میں پھر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ کوئی غلام حافظ الحدیث ہی سن سکتا ہے.
پہلے دن بھی یہ کہا کہ دوڑ تو لگی ہوئی ہے کہ ہمیں زمانہ محب اہل بیت مان جائے. ان کے نزدیک تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھی بغض اہل بیت کی وجہ سے نکالا گیا. جب اللہ کے نبی، عظیم نبی، جن میں عیب کا کروڑواں حصہ ماننا بھی جائز نہیں، جب ان کمینوں نے انہیں بھی اہل بیت کا بغضی کہا، تفسیر عیاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، حیات القلوب کے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بغض اہل بیت کی بنیاد پہ نکالا گیا. تو میں ان سیدوں، پیروں، مفتیوں، مولویوں سے جو صرف اس لیے ڈھیر ہو گئے ہیں کہ ہمیں پھر وہ کہتے تم بھی گستاخ اہل بیت ہو، تم بھی پھر ناسبی ہو، تو بندے کا اندر صحیح ہونا چاہیے. لیکن تانے سے گر جانا یہ حق پرستوں کا تو معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے کیا لکھا. کہتے ہیں بخلاف ما قالت الروافض ان علی. اب پھر تم نے سبحان اللہ نہیں کہنا، آگے سن کے اس پر نہیں کہنا چونکہ کلمہ کفر ہے. مولا علی کی شان کیا بیان کرتے ہیں روافض نبوت کے معاملے میں؟ بأن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اعلم وافضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے خیر کی کیا توقع ہے ان لوگوں سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا زیادہ علم تھا اور معاذ اللہ زیادہ افضل تھے. اب امام سالمی نے کہا وَهَذَا مِنْهُمْ كُفْرٌ. یہ بھی کفر ہے، یہ بھی اب اسلام بچائیں یا مقبولیت بچائیں؟ اسلام بچائیں یا مرید بچائیں؟ اسلام بچائیں یا شاگردوں کی تعداد بچائیں؟ بولو کیا بچائیں؟ کیا بچائیں؟ کیا بچائیں؟ کیا بچائیں؟ ارے مرید ایک بھی نہ رہے، شاگرد ایک بھی نہ رہے. جس کا اللہ ہو، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھے ہوئوں کو روز حشر میں یاد کرا رہا ہوں. بہت سے پیروں کو ان کے جاہل سے مریدوں کی جیبیں نہیں بولنے دیتی. یہ نہیں کہ مرید کوئی شیخ الحدیث ہے وہ اعتراض کرے گا کہ تم نے یہ سچ کیوں بیان کیا. مرید کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی مربع زمین کا مالک ہے، کوئی گنڈا ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، اس کی جیب کے اندر پیسے ہیں. پیر ڈر رہا ہے کہ سالانہ نذرانہ بھی بند، ماہانہ بھی بند، 11ویں والا چندہ بھی بند. تو کیا ان پیروں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور مستثنا جو ہیں وہ تو مستثنا ہیں، ہر پیر کی بات نہیں ہے. کی پڑھنی ہے؟ ہاں یہ دیکھو اکانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پنجابی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے کٹ پہن. لیکن ہم خیر خواہ ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تو امام سالمی والی ختم نبوت بھی تو بیان کیا کرو. وہ ملعون قادیانی
خطرناک بہت ہیں، مگر کہیں جھنڈے لگا کے اعلانیہ مرکز بنا کے یوں اعلانیہ جس طرح یہ جلوس نکال رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، اذان میں کفریات بک رہے ہیں، اور سنی عجیب سادہ ہے جو مسلسل کانوں میں جن کی گالیاں پڑ رہی ہیں اور ختم نبوت کے ہر قدم پہ جو منکر ہیں، اسے ختم نبوت بیان کرتے ہوئے کبھی ان کا رد یاد ہی نہیں آیا۔ امام سالمی کا اگلا جملہ سنو۔ ہمارے وہ طالب علم بیٹھے ہیں، وہ سالم کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے گاؤں کے ہیں سالمی۔ تمہید ابی شکور سالمی، محمد بن عبد السعید سالمی الکبشی، وہ کہتے ہیں وقال بعضهم ان جبریل علیہ السلام، ابھی ان کا کلمہ کفری آ رہا ہے، آگے سے داد نہیں دینی، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ قال بعضهم ان جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی، معاذ اللہ، کہ جبریل وحی لانے میں غلطی کر گئے۔ ان بدھوں کا گھوڑا تو غلطی نہیں کرتا جسے یہ پوجتے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ السلام غلطی کر گئے۔ کیسے؟ کہتے ہیں لأن النبوۃ کانت لعلی معاذ اللہ فغلط فاوحى الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے بھیجا تھا کہ مولا علی پر جا کے قرآن نازل کرو، انہیں کہو تم نبی ہو معاذ اللہ، اور فرشتہ بھول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ یہ ختم نبوت کا چیپٹر، اور اس پر بھی یہ حکم بتاتے ہیں۔ کہنے لگے بہذا کفرون، اب ان کے کتنے کفر گنے؟ ہذا کفرون، یہ کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ کہتے ہیں لأن اللہ تعالی قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب نے تو قرآن میں یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا علی الرسول اللہ معاذ اللہ، یہ نہیں فرمایا، محمد الرسول اللہ، سارے بولو محمد الرسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ اب دیکھیے قاضی ایاز شفا شریف میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ قاضی ایاز شفا شریف ناموس رسالت پر لکھی گئی عظیم کتاب، ختم نبوت کے چیپٹر میں 586 صفحے پر انہوں نے لکھا کہ ختم نبوت میں یہ بھی بیان کرو من ادعا نبوت احد ما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی نبی مانا، یا آپ کے وصال کے بعد اور کوئی نبی مانا، کیسے؟ اکثر رافضہ، جیسا کہ اکثر روافض کیا کرتے ہیں، القائلین بمشارکت علی فی الرسالۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ہوتے ہوئے بھی نبی تھے معاذ اللہ، اور ان کی پارٹنرشپ تھی۔ وبعدہ فکذالک،
فَكَذَلِكَ کُلُّ امام یہ جو سندھ اسمبلی میں ناصر شاہ نے کفر بولا اور سارے رفض خور پیر چپ رہے، جب میں جیل میں تھا اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہا اور ترجمہ کیا ساتھ نبیوں کی ماں۔ کہاں مر گئے تھے یہ لوگ؟ ان کا تو زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ہم نے آواز اس پر بھی بلند کی اللہ کے فضل سے کہ اس کو اسمبلی کے ریکارڈ سے ان لفظوں کو نکالو، ورنہ یہی قادیانی پیش کر کے تمہاری ساری ختم نبوت کی کاوشوں پہ پانی پھیر سکتے ہیں معاذ اللہ۔ تو امام قاضی ایاز لکھتے ہیں فَكَذَلِكَ كُلُّ إِمَامٍ عِنْدَ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النُّبُوَّةِ یہ روافض کے نزدیک ان کا ہر امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے، کس میں؟ معاذ اللہ نبوت میں۔ خلافت کے جھگڑے ہی تو پیچھے رہ گئے، یہ بات تو نبوت تک کی ہے۔ ان کے نزدیک ہر امام، اور اسی وجہ سے صدیوں سے آ رہی ہے بات، ان کا کوئی بندہ کیس نہیں کر سکا ہمارے کسی اکابر کی کتاب پر، انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کیسے کریں؟ یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ تو اس اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی صحیح بخاری سے ان کے بقول بڑی کتاب ہے، ان کے گھر میں ہے۔ اب سنو قاضی ایاز کیا کہتے ہیں، ایک ضمناً مسئلہ، پھر میں وہ ایک تیسرے گروپ کا بھی بیان کروں گا، پہلے میں یہ روافض کا باب مکمل کر لوں۔ ٹائم تھوڑا ہے، یہ اصول کافی ہے۔ تہران کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 ہے، اصل عربی ہے۔ کلینی کی ہے، اس کے اندر ویسے تو اول سے آخر تک کفریات ہی کفریات ہیں، لیکن اس موضوع کے لحاظ سے صفحہ نمبر 49، اور پھر میں کہوں گا اپنے کارکنوں سے، ان سے جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے محلے میں ان کی بغل کے نیچے تو منکر ختم نبوت ان کے ساتھ بیٹھا ہے، اور وہ اس کے ووٹ کے لیے زبان ہلا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ادھر فرانس کے وزیر اعظم اور ان کے سفیر کا معاملہ وہ زیادہ اہم ہو گیا ہے ختم نبوت کے لیے۔ وہ وزیر اعظم ملعون اور ان کا سفیر ملعون، ان تک تو رسائی چاہیے، مگر محض ووٹ کی پرچی کے لیے ایسے کمینوں سے نظریں بچا لینا کہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ ایسے ملعونوں کے ووٹ سے دین کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جن کی اصول کافی میں یہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 49، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کی وضاحت کے اندر اگلے صفحے پر یہ حدیث تو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن اس کو جو انہوں نے اپنے انداز میں لکھا جھوٹ گھڑ گھڑ کے، صفحہ نمبر 244، صفحہ نمبر 224 پر دھیان سے سن لینا۔
ان الامامت، امامت کیا چیز ہے؟ ہمارے نزدیک امامت مانا خلافت، ہم ائمہ اہل بیت سیمینار کر چکے ہیں، اور امامت بمانا مقتدا فی الدین، محبوبیت۔ ان کے نزدیک یہ جو کہتے ہیں 12 امام، ان کی جو اصطلاح ہے، ان 12 اماموں کو یہ 12 نبی مانے۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ 224 صفحے پہ کیا لکھا؟ ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء، معاذ اللہ، کہ امامت درجہ انبیاء ہے، منزلہ انبیاء ہے۔ تو انہوں نے بھول کے نہیں کہا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ام الانبیاء، ان کا مذہب لکھا ہوا تھا، مگر جو سیدہ پاک ام الانبیاء کہے وہ مرزا قادیانی سے کتنا بڑا ملعون ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام الائمہ ہے، ام الائمہ، پاک اماموں کی ماں، ان کی عظیم والدہ، مگر وہ نبیوں کی ماں نہیں ہے، وہ تو آخری نبی کی شہزادی ہیں۔ ختم نبوت اس کے بغیر بیان ہو جائے گی؟ یہ ختم نبوت کیوں چھپی ہوئی ہے؟ یہ رہزن ڈاکو لٹیرے ختم نبوت کے، ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ امام نورانی تو اپنے حصے کا کام کر گئے، اب تیرا کام باقی ہے۔ دیکھو یہاں منزلۃ الانبیاء، کیوں امامت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ امامت خلافت اللہ، امامت اللہ کی خلافت ہے، اور اللہ کی خلافت نبیوں کو ملتی ہے۔ کہہ رہے ہیں امامت اللہ کی خلافت ہے۔ مجھے پتا ہے میرا ایک ایک لفظ گنا بھی جا رہا ہے، تولا بھی جا رہا ہے، سونگا بھی جا رہا ہے، سوچا بھی جا رہا ہے، خواہ وہ بھارت ہو، خواہ وہ ایران ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، امریکہ ہو، یورپی یونین ہو، مگر یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے۔ ہاں بات غلط نہیں ہوگی، بات جھوٹی نہیں ہوگی، سارے چیک کر لیں حوالے اپنے اور جواب دیں، اداروں والے بھی اور بازاروں والے بھی، درباروں والے بھی، یہ دیکھیں کن کے ساتھ تم جا کے گٹروں میں گرتے ہو، اس رفضی عبد القادر کے ساتھ۔ یہ مذہب ہے ان لوگوں کا، یہ ان کے بڑوں کا مذہب ہے، جس نے ایران سے جا کے چاٹا اور اس نے پھر اپنے پیٹ سے گند نکالا، اور آج چمچے کڑچھے جا کے وہاں چاٹ رہے ہیں معاذ اللہ۔ کس فتنے کا رد کریں؟ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب دیکھیے اسی کے اندر یہ حوالہ بھی موجود ہے کہ امام اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب میں یہ بات ہوگی تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے نزدیک امام میں اور نبی میں فرق ہے، یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہو، حالانکہ منزلۃ الانبیاء تو خود انہوں نے لکھا۔ اب فرق کیا ہے ان کے نزدیک؟ فرق نبوت کے بعد ہے، نبی مانتے ہیں پہلے،
امام کو نبی مانتے ہیں اور پھر تھوڑا سا فرق بھی کرتے ہیں۔ یہ فکر تو تھی کہ کبھی پکڑے جائیں گے تو کوئی تھوڑا سا رستہ بنائیں، اگرچہ وہ رستہ بند گلی کا ہی ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق اس مقام پر ان لفظوں میں صفحہ نمبر 197 یہ ختم نبوت کانفرنس، الفرق بین الرسول والنبی والامام، تین ذاتوں کے درمیان فرق۔ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اور امام کون ہوتا ہے۔ فرق سنو، فرق میں کہتا ہے یہی کلینی کافی میں، اصول کافی میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ان الرسول الذی ينزل علیہ جبریل فیراہ ویسمع کلامہ، کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جب جبریل کو اس پر نازل کیا جائے تو رسول جبریل کو دیکھتا بھی ہے اور کلام سنتا بھی ہے۔ یہ رسول کا مقام انہوں نے بیان کیا۔ پھر آگے والنبی ربما سمع الکلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، کہ نبی جو ہے وہ کبھی تو کلام سنتا ہے اور کبھی صرف جبریل کی تصویر نظر آتی ہے، اور سنتا کچھ نہیں، صرف جبریل کو دیکھتا ہے۔ یہ میں اپنی اہل سنت کی جو تعریف ہے وہ نہیں کر رہا، جو اس نے لکھی ہوئی ہے۔ امام کون ہے؟ والامام هو الذی یسمع الکلام ولا یری الشخص، امام وہ ہے کہ جس پر جب جبریل آتے ہیں وہ جبریل کا کلام تو سن لیتا ہے امام، مگر جبریل اسے نظر نہیں آتے۔ صرف نظر نہ آنے کا فرق ہے، اور کفر تو جبریل کے آنے سے بھی ہو جاتا۔ جبریل آخری بار میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، وحی کا دروازہ بند، یہ امام پر وحی مان کر جبریل کا کلام امام کا سننا، یہ مان کر نبوت مان کر صرف جبریل کی تصویر نہ دیکھنا، اس کا فرق کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی 100% سے بڑا کفر ہے۔ لہذا جو کچھ ہمارے ائمہ نے لکھا وہ ایک ایک بات انہوں نے یہ کہا کہ یہاں تک کہہ دیا من اشرک ما امام، من اشرک ما امام امامتہ من عند اللہ، من لیست امامتہ من اللہ کان مشرکا باللہ معاذ اللہ۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلفائے ثلاثہ کا رد کرتے ہوئے یہ کمینہ لکھتا ہے کہ جو مولا علی کے ساتھ انہیں بھی امام مانے، ہم تو ان کو خلیفہ فضل مانتے ہیں، یہ کہتا ہے انہیں مولا علی کو پہلا مان کے پھر ان کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حصے دار مانے خلافت میں۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کی طرف سے معین کردہ امام مولا علی کے ساتھ اسے شریک بنایا، جسے رب نے امام نہیں بنایا، بقول اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے ان کو بھی امام مانا،
کان مشرکم باللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ائمہ کو جس نے مانا مولا علی کے ساتھ، وہ مشرک ہوا، اس نے اللہ کا شریک بنایا۔ یعنی امام مولا علی صرف نبی نہیں، ان کے نزدیک اللہ بھی ہے کہ جو ان کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے وہ کانا مشرکم باللہ، یہ کہہ کر ذکر کیا اس نے۔ اب یہ ایک طرح مصرع ہے یہاں سے لے کر پوری دنیا تک کہ ختم نبوت کے ان مجرموں کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور اگر ان میں سے کسی بات کا ان کا کوئی جواب تم میں سے کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی کو نظر آ جائے تو مجھے بتانا ضرور کہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ اب یہ جو طبقہ ہے قاسم نانوتوی والا، ابھی جوہال، غلات، متصوفہ، نام نیاز صوفی، حقیقی نہیں، ان کے لحاظ سے بھی ایک پورا چیپٹر ہے کہ معاذ اللہ اس طرح کے بونگے بابے بیٹھ کے ڈائریکٹ رابطہ عرش سے رکھتے ہیں، اور جو یہ کہے اس کا حکم بھی ان مفسرین محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور ان بابوں کے ایسے خرافات پر جو ایمان لے آئے وہ بھی بالآخر جب پوری شرائط پائی جائیں گی تو قادیانیوں جیسا ہی پائے گا، اگرچہ یہ نہ کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہ مجھ پہ وحی آتی ہے اور اللہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اب شریعت میں کیا کرنا ہے۔ اب یہ ٹولہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غدار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ مفاہیم یاجب ان تصحح اتنے ہیں، اتنے غلوطے لیڈروں کے، مفتیوں کے، خطیبوں کے جلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ کیا بک گئے ہیں، کیا بکتے ہیں۔ یہ قاسم نانوتوی کا تحذیر الناس، اس پر تو ایک پورا سیمینار انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے ضمن میں ان کا بھی ہو جائے گا آپریشن جنہیں یہ پڑھ کے ہر بار نئی لذت محسوس ہوتی تھی۔ اب میں صرف اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ امت ہمیشہ خاتم النبیین کا معنی یہ سمجھتی آئی ہے آخری نبی، زمانی۔ تو یہ جو میں نے اپنی نعت میں لکھا نا، کیا آخر زمانی ہے، اس نے کہا زمانے کے لحاظ سے آخر ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، اوصاف کے لحاظ سے آخر بمعنی اصلی، کہ باقی سب ان سے فیض پا کے نبی بنتے ہیں۔ تو چنانچہ اس نے کہا جب خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں زمانے کے لحاظ سے بلکہ اصلی نبی ہے، تو اگر کوئی آ جائے بعد میں اور کہے میں انہی کا ہی عکس ہوں، وہ اصل ہیں، میں ان کا سایہ ہوں، اگر کوئی سرکار کے ہوتے آ جائے یا بعد بھی آ جائے تو اس نے کہا کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا معاذ اللہ، سرکار پھر بھی آخری رہیں گے، سرکار پھر بھی اس کے بقول معاذ اللہ خاتم ہی رہیں گے۔ یہ ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں 25 صفحے پر، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا معاذ اللہ، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر
کسی اور زمین یا آسمان میں فرض کیجئے، اور زمین میں فرض کیجئے۔ اب توجہ کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، اس وجہ سے اللہ نے فتویٰ کفر لگایا نا اس پر۔ یہ عبارت پیش کی نا مرزا ناصر نے، اس کا رد کیا نا مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، تاکہ پہلے دلیل تو اس کی پیش کرو جو ایمان والا ہو، کسی ایماندار کی کتاب پیش کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض تو پھر محال کو بھی کیا جا سکتا ہے، لو کان فیہما آلیہ الا اللہ لفسدتا، اس نے بالفرض ہی کہا۔ تو اول سے لے کر آخر تک اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو ساری کتاب اس مفروضے کی دلیلوں پر مشتمل ہے۔ فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ہمیں دوران سبق بھی امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ نے یہ پڑھایا تھا۔ ایک فرض ہے تقدیر محض، دوسرا فرض ہے تجویز عقلی۔ جو تقدیر محض ہے وہ تو فرض کیا کہ اب دن ہے، فرض کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہوتا ہے تقدیر محض۔ لیکن دوسرا فرض ہوتا ہے تجویز عقلی، عقلاً ایسا ہو سکتا ہے، عقلاً یہ جائز ہے، عقلاً یہ محال نہیں۔ اس نے پوری کتاب دے کر اس پہ لکھی کہ یوں مان لینا عقلاً جائز ہے، تو یہ محض مفروضہ نہیں کہ محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے، جواز پر دلائل دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان کو اس معنی کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں ان سے بڑا نہیں ہوں، عاجز بڑا ہوں، کبھی بچے کا تیر بھی نشانے پہ لگ جاتا ہے۔ یعنی جس پہ یمامہ میں جنگ ہوئی وہ مانا تو اس کے بقول غلط تھا معاذ اللہ، اور جس نے مرزے کے لیے دروازہ کھولا وہ مانا یہ ساری کتاب اس کے اس بات کے لیے لکھتا رہا۔ تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت آپ کی گزرگاہ میں رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اب کہاں کہاں سے بچائیں، کس کس کو بچائیں؟ ہاں، آواز بلند کرنا یہ اپنا فریضہ ہے، تمہارا سن کے حق کو قبول کر کے پھیلانا یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اگر اس وقت دنیا کے اندر میرٹ بنایا جائے، کون وہ بندہ ہے جس کو اپنی گلی سے لے کر امریکہ تک سارے ہی گالیاں دیتے ہیں، رافضی بھی، ناصبی بھی، خارجی بھی، یہودی بھی، کرسچن بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، قادیانی بھی، تفضیلی بھی، اور پیچھے جو بلا ہے وہ بھی۔ ابھی گوبر شاہ کا جو ہے وہ رات یہ مولانا فاروق صاحب، عمر فاروق جلالی اور مفتی شاہد عمران جلالی، یہ گوبر شاہی کا وہاں پر پورا آپریشن کر کے آئے ہیں، وہ بھی ایک بلا ہے۔ ادھر کل ہی گوجرانوالا میں مفتی محمد زاہد نعمانی جلالی کی قیادت میں ہمارے مناظر حکومت نے اجلاس بلایا تھا، ہم نے یہ جو کہا تھا کہ یہ روافض یہ شبیہ بناتے ہیں نبیوں کی، یہ توہین رسالت ہے۔ اب تیسرا یہ موقع تھا کہ انہیں بلایا گیا مگر وہ نہیں آ رہی، لیکن ہمارے مناظر تو اس کا جواب دینے بھی وہاں پہنچے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ امانت ہے آپ کے پاس، اور اپنی جگہ رہنا سیکھو، اپنی جگہ، اپنا گھر، جسے داتا گنج بخش گھر بنا کے دے گئے ہوں، اس نے کیا ہڈیاں چوسنی ہیں کسی اور کے لنگر خانے میں؟
मुजद्दिद अल्फसानी का हाथ, इमाम अहमद रजा बरेलवी का झंडा, इमाम फजला खैराबादी की ललकार, हजरत शेख अब्दुल हादी मुहद्दिस देलवी का इल्म, बुखारी मुस्लिम की तहकीकात, करबला का सबक, बद्र हुनैन की तमाशा, खुलाफाए राशिदीन और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का फैज़, जिनके घर मौजूद हो उन्हें किसी चरागाह में चरने की क्या जरूरत है। हमारी ज़रूरियत को लिए एक हवाला मैं पेश कर रहा हूँ। वो एक बकर का काला कमवा भी है और इसके अलावा कमादों में जो रहते हैं वो भी, सब सुन लें। अल-इलाम बेक़वातिल इस्लाम, इसके अंदर इमाम मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन हजर मक्की उन्होंने लिखा सफ़ा नंबर 85 पर, क्या है ये जो खत्म नबूवत का माना बयान किया ननोतवी ने। अइम्मा पहले से वजाहतें कर गए, ये नहीं कि कोई इब्न हजर इसके बाद आए हैं, ये बाद में आया, लेकिन रद्द इसकी बात का वो कहले कर चुके थे। उन्होंने लिखा लौ तमन्ना फी वक्त नबी मिनल अंबिया अन्नहु हुवन नबी दूना ज़ालिकन नबी। ये एक बात है, अगर किसी ने किसी नबी के जमाने में जब उनका कलमा चल रहा हो ये तमन्ना कोई करे कि काश ये नबी ना होते मैं नबी होता माज़अल्लाह, एक ये बात। ओ फी ज़माने नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई ये तमन्ना करे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में कि ये नबी ना होते मैं नबी होता। कोई अगर ऐसा और साथ ओ बादहू, ये है कासिम ननोतवी वाला मसला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई जायज समझे किसी के लिए नबूवत ओ अन्नहु लौ कान नबिया ओ अन्नहु लम तकुन नबुव्वा, या मुतलकन उसका अकीदा है कि नबूवत होती ना, जिस तरह लिबरल टोला है। फयुकफरु फी जमीए ज़ालिका, इन तमाम बातों के अंदर उसे काफिर करार दिया जाएगा। और जो राजे इबारत होगी वो फयकफुरु फी जमीए ज़ालिका, दूसरे में फिर युकफरु पढ़ना पड़ेगा। और साथ कहा वज़ाहिरु अन्नहु ला फर्का बैन तमन्नी ज़ालिका बिल लिसान अविल क़ल्ब। नानोतवी ने तो पूरी किताब लिखी जवाज में, अगर कोई फर्ज कर भी लिया जाए तो कोई खातमियत में फर्क नहीं आएगा। इमाम इब्न हजर ने कहा अगर कोई ये बात जुबान पे ना लाए सिर्फ दिल में सोचे तो फिर भी काफिर होगा। जुबान पे ना लाए, सिर्फ अगर दिल में भी ये नजरिया रखे तो इस वास्ते सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। अब ये जो टोला है जिसकी आजकल हमारे बहुत से लोगों को जिसकी
دوستی کا جذبہ بیدار ہوا ہے۔ میں نے کہا پہلے جس وقت افغانستان میں یہ تھے، لاہور، گجرات، کتنے مقامات تھے جہاں میلاد کے جلوسوں پہ فائرنگ ہوئی۔ شیشہ والا گیٹ گجرات، عنایت اللہ کمہاری کہ مدرسہ کی چھت سے جن لوگوں نے فائرنگ کی میلاد کے جلوس پر، وہ سارے افغانی جہادی تھے۔ آج بھی پوچھ سکتے ہو، ایک دو واقعہ نہیں، کچھ لوگوں کی شاید ویسے پسلی ان سے ملتی ہے۔ ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں، رنالہ خرد کے قریب، وہ پورا ایڈریس ہم بتا سکتے ہیں، مفتی امانت علی زردار جو سرداری ہیں جلالی، ان کی مسجد پر تازہ یہ تھوڑے سے دن ان کے آنے کے بعد قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بگھوڑوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا۔ اس کے تصویر موجود ہے، وہ لوگ موجود ہیں، زمین کے اوپر زندہ ہے۔ یہ مرا ہوا طبقہ کل جب ناموس صحابہ پہ پہرے کا وقت تھا، جب ہم سینہ تان کے کھڑے تھے، یہ تو اپنی بلوں کے اندر تھے۔ آج یہ ان کے آنے پر اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کالوں کا طبقہ، وہ شاید صرف ان کا سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں صحابہ والے۔ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان سب کی ناموس کے پہرے کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ اس سلسلہ میں حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کروڑوں سلام ہوں اس امام برحق پہ۔ یہ پورا طبقہ ان کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کرتا رہا۔ جیسے اب کچھ ٹی ایل پی کے لوگوں کو بڑی وفاداری نظر آتی ہے دیابنا کے اندر، صرف 1-2 سجدے دیکھ کر میں اعلان کہہ رہا ہوں، ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کسی فاجر سے بھی دین کا فائدہ کروا سکتا ہے۔ دین کی تائید ہو جائے تو وہ پھر بھی فاجر ہی رہے گا، اس کا فجور نہیں ختم ہوگا۔ وہ قزمان نامی منافق حنین کے سرے فارس لڑ رہا تھا کافروں سے، اور کافر مار رہا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ جب پتا چلا لوگ کہنے لگے شہید ہو گیا، فرمایا الی النار، جہنم میں گرا ہے۔ بات تو یہاں تک جاتی ہے، اور یہ لوگ 2 اور 2 4 دیکھ کے بدل جاتے ہیں۔ وہ قزمان پکا جہنمی تھا، جہادی بھی تھا، کافروں کا قاتل بھی تھا، صحابہ کی فرنٹ لائن میں کھڑا ہو کر زخم بھی کھا رہا تھا کافروں کے ہاتھوں سے، مگر نہ مومن تھا نہ حق پر تھا۔ دین کا ایک یہ شعبہ بھی ہے۔ اب امام نورانی سے انہوں نے دغابازی کی، اور پھر بعد میں پتہ کیا بولے، وہ ایک زر ولی خان
बदबख्त कमीना अब तो दुनिया से दफा हो चुका है। उनका बहुत बड़ा शेखुल हदीस, उनके मजहब का मैं वो लफ्ज नहीं बोल सकता जो उसने मौलाना नूरानी के जनाजे के बारे में बोला। लफ्ज हम उसका लिंक दे देंगे, आप खुद सुन लेना। उसी कमीने के दरसगाह में चंद दिन पहले डीजल भी गया हुआ था, जो दूसरी तौर पर नूरानी को अपना इमाम मानता था, मुनाफिक। इसने क्या कहा ज़र वली खान ने, कहता नूरानी मर गया। ये उसके लफ्ज हल्के जो हैं, वो मजलिसे बदअमल वालों का अमीर था। तमाम मजलिसे अमर पूरी नाचते हुए गाते हुए उसके जनाजे में शिरकत करने आए, और इन लोगों ने उलमाए देवबंद के चेहरे पे मट्टी डाली जिन्होंने जनाजे में शिरकत की। कहता है नूरानी तो वो शख्स है जिसने संडे मैगजीन सन 2002 में बयान दिया था कि दारुल उलूम देवबंद का मदरसा अंग्रेजों ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए बनाया, और ये वाकई नूरानी ने बयान दिया था, क्योंकि मौलाना नूरानी आला हज़रत के खलीफे के फर्जंद थे। अब वो ये वीडियो तकरीर कहता है कि नूरानी ने यह कहा जब तक दुनिया में देवबंद और देवबंदी रहेंगे इस्लामी निजाम नाफिज नहीं होगा। ये आज हम बिला वजह नहीं बोले, ये रिकॉर्ड पर है और उन्हें याद है। और कमीना कहता है मेरी यादाश्त के मुताबिक 2 बंदे बैतुल खला में मरे हैं, एक मिर्जा गुलाम कादियानी है और माजला दूसरा वो इस अजीम हस्ती का नाम लेता। इतना बड़ा दजल और झूठ। और साथ कहता है कि जिन्होंने नूरानी का जनाजा पढ़ा वो तजदीद ईमान करें, तजदीद निकाह करें। क्यों? कहता वो एतकादी मुशरिक था माज़अल्लाह। ये सब वीडियो है। मुझे पता है कि बहुत से दुम छल्ले जो आज देवबंदियों के साथ बाहों में बाहें में लाते हैं, उन्हें होगा कि ये नहीं ऐसा नहीं है। ये मुनाफिक टोला दियाबना का जब नबी के नहीं तो नूरानी के कैसे सकते हैं। और ये मौलाना नूरानी के बेटों को भी बेलाखर पर्दे अपनी आंखों से हटाने चाहिए। कब तक बिकते रहेंगे इनके हाथों। और यहां क्यों नूरानी साहब के बारे में उसने ये कहा? वो कहता है, वो कहता था हम सब कुछ दरगाहें, हमें सब कुछ दरगाहें दे रही हैं, यानी औलिया का फैज मानता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। नूरानी के कंधे पे सीटें लेकर बेगैर तो उनसे बेवफाई करने वालों, आज फिर तुम तहरीके लब्बैक से भीख मांगने आए हो। वो पागल होगा, मुनाफिक होगा जो फिर तुम्हारी किसी डुगडुगी पे चलेगा। चीते की आंख लेके इमाम रजा बरेलवी की तरफ देखो। और फिर ये जो टीएलपी में कुछ भगौड़े हैं, ये भी सुन लें ज़र वली खान का बयान। ज़र वली खान ने मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बारे में कहा, कहता है कि खादिम हुसैन रिजवी जैसा जाहिल पूरे जहां में नहीं होगा। ये उनकी वफात के बाद कह रहा है, जिस पर पूरे देवबंद को नाज है, मुफ्ती ज़र बिल्ली खान। और कहता और वो जाहिलों का सिरदार था। क्यों? क्या वजह है? कहते हैं उसने अपना तलबिया बनाया हुआ था। ये वीडियो है, रिकॉर्ड है। लब्बैक के किसी वारिस ने आज तक इस शैतान का जवाब क्यों नहीं दिया?
کیا وراثت ایسے مل جائے گی؟ تمہارے نعرے کو وہ شیخ رہے ہیں، تمہارے لیڈر کو وہ مشرک کہہ رہے ہیں، اور تم پھر ان کی گندگی چاٹنا چاہتے ہو۔ نا سمجھ تو لوگ ہوتے ہی ہیں، مگر غداری تو صحیح نہیں۔ اب دیکھو میں جواب دیتا ہوں، اگرچہ وہ مر گیا ہے زربلی خان، لیکن اس کے پجاری تو زندہ ہیں جو اب پھر کارواں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ تنظیم کا نام اور نعرہ اور لبیک اللہم لبیک کے مقابلے میں یہ مشرک ہوا، اور آگے جنہوں نے جنازہ پڑھا اور کیا کچھ اس نے آگے فتویٰ دیا۔ اور یہ بات بھی ضمناً کہہ دوں، قرآن و سنت کے اصولوں کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے نا کہ ہمارے فیصلے جنازے کریں گے، اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، اس کی کچھ حدیں ہیں۔ ربضہ میں شہید وصال ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنازے کی ایک صف نہیں بن رہی تھی، کروڑوں ولی ابو ذر غفاری کے قدم کی مٹی پہ قربان۔ تو کیا کہو گے کہ ان کی ولایت میں کوئی شک تھا؟ صحابیت میں کوئی شک تھا؟ یہی ذر ولی خان، اس کا جنازہ دیکھو بابے کے بعد، اگرچہ اتنا نہیں تھا لیکن وہ بھی تو ایک بڑا جنازہ تھا کراچی۔ چلو اس کا نہیں، وہ عثمان کاکڑ کا دیکھ لو، جس کا کراچی سے کوئٹے تک جنازے کا جلوس پہنچا، اور تصویریں دیکھ لو نیٹ پر، کتنا بڑا جنازہ تھا۔ کچھ ہوش کرو سنیو، ہر اصول کے جب کچھ قواعد و ضوابط ہیں تو تم نے صرف اسی پہ ہی سب کچھ کر دینا ہے۔ اب وہ کہتے رہے میرے ذر ولی خان کا جنازہ دیکھو، یہ جنتی ہے کیونکہ جنازہ اتنا بڑا ہے۔ عثمان کاکڑ والے کہیں جنازہ اتنا بڑا ہے، وہ بلوچ رہنما تھا، نہ محدث تھا، نہ مفسر تھا، نہ ولی تھا، نہ حافظ تھا، نہ قاری تھا، چلو دنیا سے چلا گیا۔ اگر ایمان اس کا صحیح تھا اللہ اس کی بخشش کرے، لیکن یہ جو تم نے ترازو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے اور ساری ملت بیچنا چاہتے ہو۔ اب یہاں میں ذر ولی خان اور دیوبند کی پوری ذریت کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے رہا ہوں۔ سورج مغرب سے دور ہو سکتا ہے، کوئی حیاتی مماتی دیوبندی وہابی یزیدی انشاءاللہ قیامت تک لبیک کے نعرے کا جواب نہیں دے سکے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تشریف رکھیں۔ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کے لیے جائز تھا کہ وہ سرکار کو اللہ کہے؟ بات تو سجدے سے بھی روکا گیا۔ جو دین سرکار کی ظاہری حیات میں تھا وہی بعد میں آج بھی ہے۔ میرے رب کا نہ کوئی زمین پہ اوپر جو ہو ان میں سے کوئی شریک ہے، اور نہ ہی دنیا میں سے جو چلے گئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے۔ جب صحابہ میں سے کسی نے
میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نہیں کہا تو ہم بھی اللہ نہیں کہتے. جب صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کو بار 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 لبیک یا رسول اللہ کہا تو ہم آج بھی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب دیکھیے یہ حدیث نمبر بخاری شریف کی 128 ہے. اور کچھ بگوتر آج یہ شک ڈالتے ہیں کہ کون سی بخاری، سعودی عرب والی، یہاں والی. اگر نہ ہو بیماری تو ایک ہے بخاری، اور اگر ہو بیماری تو پھر سب کی مت ماری. یہ دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سند ہے پوری صحیح ہے، ہر حرف کا میں ذمہ دار ہوں اور قیامت تک زر بلی کی بلیوں کو ایڑی کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں. حدثنا انس بن مالک، پوری سند. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ السلام سواری پہ تشریف فرما تھے کجاوے، پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. کیا شان ہے معاذ تیری. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سواری پہ بیٹھے ہوئے، تصور تو کرو. قال یا معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، حالانکہ ساتھ بیٹھنے والے کو اتنا کوئی آواز دینے کی ضرورت بھی نہیں، مگر وہاں دی تو مرکز صراط مستقیم تک پہنچی. یا معاذ بن جبل قال، کس نے کہا؟ حضرت معاذ بن. سنا کس نے؟ سب سے بڑے توحید پرست نے. کہا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے سوا کسی کو لبیک کہنا شرک ہوتا، بدعت ہوتا، کوئی ہلکی سی غلطی بھی ہوتی تو میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے دین کا محافظ کون ہو سکتا ہے؟ سرکار نے جیسے سجدہ کرنے سے روک دیا تھا جب صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ محبوب دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں، تو یہاں بھی روک سکتے تھے سرکار کہ معاذ مجھے لبیک نہ کہو. یہ لبیک کا لفظ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ لبیک اللہم لبیک نہیں تھا، یہ لبیک یا اللہ نہیں تھا، یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بار نہیں 20 بار دیگر صحابہ کا بھی بخاری میں ذکر ہے. تو اگر تلبیہ سے ٹکراؤ ہوتا تو سرکار فرماتے معاذ اتنا جلد دین بھول گئے ہو. اور اگر کوئی وصال اور بعد از وصال کی تقسیم کرے اسے کہو پھر کہ یہ دین کون سا ہے کہ اللہ کا زمین کے اوپر کوئی شریک مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا، قبر والا کوئی مانے تو پھر جرم ہو جاتا. حیات موت کا فرق کرنے کا تو یہ مطلب بنتا، جبکہ میرے رب کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ بعد از وصال کوئی شریک ہے، تو پھر ماننا پڑے گا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ دو چوک میں نہیں کھڑا گیا، فیض آباد میں نہیں کھڑا گیا، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں پڑھا گیا ہے.
اور قیامت تک کے لیے اس کو پڑھایا گیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اب میں اختتام کی طرف پہنچایا ہوں. مجھے جو سب سے زیادہ تشویش ہے جو میرے لیے دن رات کا ایک بہت بڑا اندیشہ ہے، وہ حضرت حافظ الحدیث قدس سر العزیز کے مرکز اور اس وقت جو ذمہ داران ہیں وہاں پر ان کا بہت ہی غلط کردار ہے. شاید جب میں انہیں کچھ کہوں تو آپ کہیں کہ آپ تو خود یہ ان کا نعرہ لگاتے تھے، یہ ان کا لگاتے تھے، انہیں یہ کہتے تھے، انہیں یہ کہتے تھے، انہیں یہ کہتے تھے. میں خود ہی تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کہتا تھا اور کیا کہتا ہوں. تھا اور ہوں، اور یہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے. بڑے بڑے آستانوں کے پیر سب کچھ بیچ کے گھر آ جاتے ہیں، مرید کی مجال ہی نہیں کہ پوچھ سکے کہ ایسا کیوں کیا. لیکن یہ حضرت حافظ الحدیث کے پالے ہوئے احرار ہیں جو آج بھی ان کی امانت پر کھڑے ہو گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ ورثہ نہیں تھا تمہارا جو بیچا تم نے، کیوں بیچا؟ میں کہتا ہوں جو کبھی احرار بھکھی میں کھڑا تھا سر بکف، کبھی، اور بھکھی شیر کی وجہ سے، ورنہ ہم بھکھی شریف کہتے ہیں، احرار حر کی جماعت، جو کبھی احرار بھکھی میں کھڑا تھا سر بکف، آج اس کے ہاتھ پاؤں میں پڑی زنجیر دیکھ. جذبہ اظہار حق جس کو ملا میراث میں. حافظ الحدیث کے گھر پیدا ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں. جذبہ اظہار حق جس کو ملا میراث میں، آج اس کی لڑکھڑاتی بے ربط تقریر دے. خود فیصلہ کر لو، بگڑنے سے پہلے کی تقریر اور اب کی تقریر. جذبہ اظہار حق جس کو ملا میراث میں، آج اس کی لڑکھڑاتی بے ربط تقریر دیکھ. چار یاری مارکے میں جو بنا شمشیر زن، چار یاری مارکے میں جو بنا شمشیر زن، آج اس کی زنگ میں ٹوٹی پڑی شمشیر دے. چار یاری مارکے میں جو بنا شمشیر زن، آج اس کی زنگ میں ٹوٹی پڑی شمشیر دے. مرکز اہل سنن میں جس نے پائی پرورش، مرکز کی شان تو مرکز کی شان ہے. مرکز اہل سنن میں جس نے پائی پرورش، آج اس کی غیظ میں عبرت بھری تصویر دے. مرکز اہل سنن میں جس نے پائی پرورش، آج اس کی غیظ میں عبرت بھری تصویر دیکھ. جس کو بخشا تھا خدا نے ایک دلیرانہ عروج، جس کو بخشا تھا خدا نے ایک دلیرانہ عروج، آج اس کے واسطے قدرت کی ایک تعزیر دے.
دستگیری کے لیے ہوتے تھے پیران حرم، دستگیری کے لیے ہوتے تھے پیران حرم، آج خود قعر مذلت میں گرے کچھ پیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ آئندہ کے لاہ عمل کے لحاظ سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں۔ ویسے تو ہمارے جو شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں پروگرام مسلسل ہو رہے ہیں وہ تو کئی ہیں، لیکن اسی جگہ پر ایک پھر بڑا بھرپور پروگرام ایک بہت بڑی غلط فہمی کے جواب کے لیے سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مقدس کے موقع پر بھی ایک دو دن میں اس کی ڈیٹ کا ہم اعلان کر دیں گے، انشاءاللہ اسی جگہ انعقاد پذیر ہوگا۔ اس کا نام ہے، ایک تو عرس مبارک ہے داتا صاحب کا، خصوصی طور پر اس کا نام ہے افکار حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی سیمینار۔ افکار حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی سیمینار۔ تو کیا آپ کو دوبارہ یاد کرانا پڑے گا یا آ جائیں گے؟ ہاں، اتنی مہربانی کیا کرو کہ جب تازہ تازہ پھل پکا ہوا ہو تو کھانے کے لیے تشریف لے آ کرو، یہ نہیں کہ کبھی 10 سال بعد پھر سنو یا کبھی ہمارے جانے کے بعد پھر، ابھی اس کو آگے پھیلاؤ، اس کا بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ قرض تھا کہ اس موضوع کو بیان کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ہی بکی شریف میں انشاءاللہ 1 اکتوبر کو 32واں افکار رضا سیمینار منعقد کیا جائے۔ افکار مجدد الفسانی کا تو پہلا ہے، انشاءاللہ وہ بھی پھر آگے مسلسل بیان کریں گے، تو 32واں، اور ساتھ ہی انشاءاللہ 4 ربیع الاول شریف کو جو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یوم وصال ہے اور اس کی تاریخ ہے، تو جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں ایک تو جامعہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور بالخصوص حافظ الحدیث کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس میں اس وقت جو دنیا میں چند عظیم ورثائے حافظ الحدیث ہیں جو مسند افتاء پر شیخ الحدیث ہونے کے لحاظ سے جنہوں نے حافظ الحدیث کے زمانے ظاہری حیات سے لے کر ساتھ دیا، پڑھا پڑھایا، جن کی عمر 90-80 سال اسی میں گزر گئی، اور آج بھی وہ حق کے پرچم کے لہرانے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سارے اکابرین بھی انشاءاللہ رونق فروز ہوں گے۔ تو یہ پروگرام ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔